والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام دینی میرے بھائیوں، اللہ کا بے گناہ فضل اور احسان ہے کہ ہم اور آپ آج ایک بار پھر دین کی مناسبت سے یہاں پہ اکٹھا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو نفع بخش بنائے اور ہم تمام کی آمد کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا لایا ہوا دین اور ان کی لائی ہوئی شریعت سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہماری اس مجلس کو منعقد کیا گیا۔ محترم حضرات، آج میرے درس کا عنوان ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو ایمانی طور پہ سرسری طور پہ اس سوال کا جواب معلوم ہوگا۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے تو کیا جواب دیں گے؟ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ صحیح جواب ہے۔ اسلام نے اسی بات کے اوپر فوکس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جنات اور انسان اس دنیا کے اندر کس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو اس کا مطلب معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے طور پہ بتائی کہ جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ کو اپنا معبود مانے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ کتنے رسول آئے اس دنیا کے اندر؟ بعض مفسرین نے کہا کہ بنو اسرائیل کے اندر لگ بھگ 4000 رسول آئے۔ بنو اسرائیل کا مطلب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 4000 رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ تو جتنے بھی رسول آئے اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ اپنی امت کو بتاؤ کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، دوسرے معبودان باطلہ کی عبادت سے بچو۔ تو نبی جب اس دنیا کے اندر آئے تو سب سے پہلا کام وہ اپنی امت کے درمیان کیا کرتے تھے؟ یہی لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھائی تمہارا معبود اللہ ہی ہے اور جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے وہ تمہارے معبود نہیں ہے۔ یہی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا اور رسولوں کو یہ پیغام دیا کہ اپنی امت کو بتاؤ کہ اے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے بچو، یعنی اپنا معبود صرف ایک اللہ کو مانو اور کسی اور کو اپنا معبود نہ مانو۔ اسلام کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھ گئے، کوئی صفا پہ، تمام قبائل کے لوگوں کو بلایا اور کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی دعوت اپنی امت کے سامنے یہی رکھی کہ اے لوگوں تمہارا معبود اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اسلام کے 5 ارکان اس سے پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اس درس کے اندر جو لوگ رہے ہوں گے وہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں
کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا رکن شہادتین کی گواہی دینا. کیا ہے شہادت ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ ہے اس کلمے کے اندر یہی دعویٰ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. تو اسلام کے اندر انٹری مارتے ہی اس کو اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہمارا نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. آپ ایک حدیث دیکھیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ذکر سمجھتے ہیں نا, وہ کلمات جن کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ورد کرتے ہیں. تو سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا ہے لا الہ الا اللہ کے اندر؟ یہی پیغام ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, اللہ ہی اکیلا معبود ہے. ایسے ہی آپ دیکھیے جب کوئی آدمی دنیا سے جانے لگتا ہے کیا پڑھانے کا حکم دیا گیا؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اے لوگوں, اپنے ان لوگوں کو جو موت کے قریب ہے انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ رب بھی تو ہے, اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, بارش نازل کرتا, موت دیتا, زندگی دیتا, یہ بھی تو اللہ ہی کرتا ہے. لیکن اس وقت کس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی؟ معبود ہونے کی طرف, کہ معبود اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ, کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. تو گویا کہ جو آدمی یہ بات تسلیم کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اسی پہ قائم رہے, وہی آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. تمام انبیاء یہی بات بتانے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے, اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں, لیکن سب سے پہلے اور مرکزی بات کیا بتائی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود کیوں نہیں کوئی ہے؟ اللہ کے علاوہ کیوں نہیں معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں بن سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 62 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ بات جان لیجئے کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ. اللہ کو چھوڑ کر آپ جتنے لوگوں کو پکارتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. اس کے بعد بھی اگر کسی کو تسلی نہیں ہوتی ہے کہ یہ بات ذہن کے اندر رکھے کہ اللہ اکیلے معبود ہے, نہ تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے, نہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے. آپ یہ اگر کہتے ہیں کہ اللہ بھی معبود ہے, یہ بھی معبود ہے, تو یہ بھی نہیں چلنے والا. یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا. کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, شریک کیسے ٹھہرائیں گے؟ آدمی اللہ کو مانتا ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے, معبود ہمارا اللہ ہے, لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی معبود کہتا ہے, یا کبھی ایسا ہوتا کہتا نہیں ہے. اللہ کو معبود مانتا ہے, اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے, وہی عبادت کے کام دوسروں کے لیے کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو آپ معبود مان لیں, اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لیں, یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک منظور نہیں ہے. ایسا آدمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا, تو جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا, جہنم میں جائے گا. تو اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے
اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی نہیں ہے. اکیلے معبود کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. عبادت کے جتنے کام ہیں سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں معبود ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں اور آپ کو قرآن میں ملتا ہے. آیت الکرسی یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سورہ اخلاص یاد ہے؟ ان دو چیزوں کا آپ مطالعہ کر لیں تو آپ کو صاف اور کلیئر طور پہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ ہی کیوں معبود ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر کہا. سورہ اخلاص آپ لوگوں کو یاد ہے؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب لوگوں کو یاد ہوگی. قل هو اللہ احد کی صورت یاد ہے؟ سب کو یاد ہے. کیا کہا اللہ نے؟ قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی لوگوں کو بتائیے، اعلان کیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. گویا کہ معبود بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ اکیلا ہو، اس کے برابر کوئی نہ ہو. اب دو لوگ اگر کسی چیز کے مالک ہو جائے تو معاملہ بن پائے گا؟ نہیں بن پائے گا. مان لیجئے گھر کے اندر دو ذمہ دار بنا دیجئے، کبھی نہ کبھی معاملہ بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ ایک بولے گا ہماری نہیں سنتے، دوسرا بولے گا ہماری نہیں سنتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس روئے زمین پہ اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو زمین اور آسمان کا نظام تمام برہم ہو جاتا. ایک معبود کہتا نہیں یہ بندہ اس ٹائم ہماری عبادت کرے گا، دوسرا بولتا ہماری عبادت کرے گا، دوسرا بولتا ہماری عبادت کرے گا. تو پہلی چیز معبود بننے کے لیے کہ وہ ایک ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے جتنے لوگ دنیا کے اندر ایک سے زائد معبود بنا رکھے ہیں وہ کبھی بھی معبود بننے کے قابل نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے معبود ایک ہے، معبود ایک ہے، اور ہماری عقل بھی ایک سے زائد معبود کو تسلیم نہیں کرتی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اب جو کسی کا محتاج ہو وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ ایک آدمی دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، وہ روزے دار تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کا بندہ تھا، ولی صفت انسان تھا، دنیا سے چلا گیا. وہ بے نیاز ہے؟ بے نیاز ہے وہ؟ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو تو دنیا میں بھی ضرورت تھی. کھانے پینے کا محتاج تو رہتا ہر آدمی، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، پہننے کا محتاج. مر گیا تو غسل دینے کا محتاج ہے، کفن پہنانے کا محتاج ہے، قبر میں لے جا کر کے داخل کرنے کا محتاج ہے. تو معبود ہو سکتا نہیں. معبود کون ہوگا؟ الصمد، جو بے نیاز ہو. قل هو اللہ احد، معبود ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے. اب دنیا کے اندر چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اگر وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے تو معبود نہیں ہو سکتے. لم یلد ولم یولد. تیسری خوبی اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی معبود کی؟ کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے. اولاد نہ ہونا یہ ہمارے لیے بسا اوقات عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عیب نہیں ہے، یہ معبود ہونے کی علامت ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ ہماری جو اولاد ہے، ہم بادشاہ ہیں، مان لیجیے ہم بادشاہ ہیں، ہماری جو اولاد ہے بادشاہت کے اندر ان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بادشاہت کے اندر ان کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ مان لیجئے 4 ایکڑ 5 ایکڑ کھیت ہے، آپ کی اولاد اس میں حق رکھتی کہ نہیں رکھتی ہے؟ آپ وہ 6 ایکڑ کے بادشاہ ہیں، آپ کی اولاد حق رکھ رہی ہے کہ نہیں؟ رکھ رہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو کائنات کو چلاتا ہے اکیلا چلاتا، کوئی حق نہیں رکھتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اولاد نہیں ہے. دوسری وجہ، اولاد لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ اولاد کی چاہت کیوں ہوتی ہے؟ اولاد کی چاہت اس لیے ہوتی ہے ہم کبھی پریشان ہو تو ہمارا سہارا بنے. اسی لیے نہ کہتے ہیں پرورش ہم اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ بڑھاپے کا سہارا بنے، دوا درود کا استعمال کرے، ہم کو مہیا کرے، بڑھاپے کی لاٹھی بنے. اسی لیے پالتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز لاحق ہونے والی ہے؟ اس کا جواب آپ کو آیت الکرسی کے اندر ملے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ ضرورت مند نہیں ہے، اور اولاد کو اس لیے
پالتے ہیں، اولاد کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے جب چلے جائیں گے تو ہماری اولاد جب رہے گی تو ہماری نسل چلے گی، لوگ پہچانیں گے، ارے بھائی یہ فلاں کی اولاد ہے، ہماری پراپرٹی پہ قابض رہے گی ہماری اپنی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ کو موت آنے والی ہے؟ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد نہ ہونا یہ اللہ کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، اب دنیا کے اندر جن کو بھی عبادت کرتے ہیں اگر ان کے پاس اولاد ہے تو معبود نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کے پاس ماں باپ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ اب جتنے بھی معبود بنا لیے ہیں اگر ان کے ماں باپ ہیں تو ایسی صورت میں وہ معبود بننے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، تو ان کی ماں تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے نا، تو ماں ہے اس کا مطلب وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالی جو معبود ہے اس کی نہ اولاد ہے نہ اس کے پاس والدین ہیں۔ والدین ہونے سے ایک خرابی یہ لازم ہوتی ہے، ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ہمارے والدین ہیں تو اس کا مطلب ہم کبھی نہیں تھے، ہم کبھی نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے، ہمارے والدین کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ شروع سے ہے اور اللہ تعالیٰ آخر تک رہے گا۔ تو یہ چوتھی صفت ہے جو معبود کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ بات ابھی عشاء کی اذان ہوئی، سنیں آپ لوگ، پہلا جملہ کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اکبر من کل شیء، اللہ سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو معبود ہونے کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں، یہ اکیلا ہو، بے نیاز ہو، اس کی اولاد نہ ہو، اس کے والدین نہ ہو، اس کے برابر کوئی نہ ہو۔ 5 صفت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کی۔ اس کے بعد یہ اسی وجہ سے اس سورت کی اہمیت ہے۔ کیا اہمیت ہے؟ اگر ایک مرتبہ آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو 10 پارہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ کیوں فضیلت ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، وہ تعارف پیش کر رہی ہے سورت، وہ تعارف پیش کر رہی ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کیوں ہے؟ اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا، الحمدللہ، اللہ کا معنی، اللہ یہ الہ سے بنا، الہ کا معنی معبود، الحمدللہ تمام تعریف معبود کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے اندر، بلکہ اس سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھیں تو وہاں بھی اللہ آیا، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں تو وہاں اللہ آیا، یعنی ہر قدم قدم پہ یہی باور کرایا گیا کہ معبود ہمارا ایک ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ کیوں معبود ہے؟ سورہ اخلاص کے اندر ہم نے دیکھ لیا۔ اب آئیے سورہ آیت الکرسی کے اندر، آیت الکرسی کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی، اس لیے قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی؟ آیت الکرسی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کا پتہ دیتی ہے ہمیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ لا الہ الا ہو، پہلی ہی آیت کے اندر، پہلے ہی ٹکڑے کے اندر وہی بتایا گیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اچھا، سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر کیوں کہا گیا؟ تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھ کر آپ بار بار پڑھیں، بار بار جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معبود صرف ایک اللہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت سے سورہ فاتحہ کو بتایا گیا تاکہ آپ بار بار پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا معبود حقیقی ایک اللہ ہے۔ آیت الکرسی کو سب سے عظیم ترین سورت بتایا گیا، بلکہ حدیث بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ صرف موت ہے،
مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائے گا. کیوں اتنی فضیلت ہے؟ اس لیے کہ یہی بات بیان کرتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا ہو. آگے الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی معبود کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے. زندہ بولے تو اللہ کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے اور ہماری زندگی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے چھین لے. الحی پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے. تو معبود ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ زندہ ہونا چاہیے. القیوم اور ہمیشہ قائم ہونا چاہیے، یعنی وہ زندگی کسی کی دی ہوئی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی خود کی زندگی ہو. اب دنیا کے اندر آپ دیکھ جائیے، فرشتوں کو لوگوں نے معبود بنا لیا، جناتوں کو معبود بنا لیا، انسانوں کو معبود بنا لیا، کیا بھی آپ کہیں، لیکن انہیں زندگی حاصل نہیں. اسی لیے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو، وہ ولی تو ہو سکتا ہے لیکن معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ معبود ہونے کے لیے الحی القیوم، اس کا زندہ رہنا ضروری ہے اور اس کی زندگی کسی کی عطا کردہ زندگی نہ ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگ اور نیند کب آتی ہے آدمی کو؟ جب آدمی تھک جاتا ہے، جب اونگ اور نیند آتی ہے. اونگ اور نیند آنا یہ تھکاوٹ کی علامت ہے. آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ جب ہم محنت کرتے ہیں تو جسم کے بعض خلیے ہیں وہ جل جاتے ہیں، اور جب ہم سو جاتے ہیں تو اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے نیند کے ذریعے سے. اسی لیے آپ دیکھیے ایک آدمی کام کر کے تھک جاتا ہے، سو گیا، مکمل سو گیا، اس کے بعد آپ اٹھائیے دیکھیے چاقو چوبند ہو کے اٹھتا ہے، اٹھتا نہیں اٹھتا ہے، اور جب تک وہ خلیے پورے بھرتے ہیں تب تک اس کی نیند کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. تو نیند یہ تھکاوٹ کی علامت ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں؟ اب دنیا کے اندر جو ولی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سوتے کہ نہیں سوتے؟ کیسے معبود ہو سکتے ہو؟ اور آپ پوری صورت پڑھتے جائیے. تو بتانا مقصد ہے کہ ہمارا حقیقی معبود صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے برابر بھی کوئی معبود نہیں ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مبعوث ہوئے تو اس وقت رب اللہ کو مانتے تھے. اس وقت کے مشرک رب کس کو مانتے تھے؟ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. سورہ عنکبوت سورہ قصص اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ وہ ان سے اگر آپ پوچھئے کہ یہ درخت، یہ پتا، یہ وہ کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو رب مانتے تھے. آج ہمارے یہاں اللہ کو رب ماننے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں. ان کا عقیدہ پختہ تھا رب ماننے میں، یعنی اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے. غلطی کہاں کرتے تھے؟ عبادت میں. کہاں کرتے تھے؟ اسی لیے تمام نبیوں نے حقیقی معبود اللہ ہے یہی بتایا، کیونکہ انسان جب بھی گمراہ ہوا تو اسی راستے سے گمراہ ہوا کہ اللہ کو معبود تسلیم کرتے ہوئے کسی دوسرے کی عبادت کرنا شروع کیا. یہی سب سے بڑا جرم ہے، اور تمام نبیوں نے اسی پہ تنبیہ کیا، اسی پہ اپنے امت کو آگاہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرک کہا، ان کو کافر کہا. کیا خرابی تھی؟ آج تو حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک طرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا حقیقی معبود اللہ ہے، لیکن بیٹا بیٹی غیر اللہ سے مانگتے ہیں. یہ کام تو کافر اور مشرک بھی پورے نہیں کرتے تھے اس زمانے میں. کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں ان کو ہم حقیقی معبود نہیں سمجھتے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں ہم کو. آج یہی بات ہے نا، یہی بات ہے نا. ارے ہم ان کی سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کی سے دعا کر رہے ہیں، اس لیے یہ پہنچے ہوئے لوگ ہم کو پہنچا دیں گے، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہم کو پہنچا دیں گے. یہ عقیدہ کس کا تھا؟ مشرکین کا تھا، کفار کا تھا. اسی طرح سے کبھی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، حقیقی معبود تو اللہ ہے، پھر بھی ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیا ریکویسٹ کریں گے ہمارے لیے، ہمارے سفارشی بن جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور ہوئی نہیں. عبادت کا پہلو ایسا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اسی میدان میں گمراہ ہوئے، اور ہر نبی نے آنے کے بعد سب سے پہلی نصیحت اپنی قوم کو یہی کی کہ لوگوں تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اس لیے عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب عبادت موٹی موٹی عبادتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جانور ذبح کرتے ہیں. جانور ذبح کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. بسم اللہ پڑھنا اور اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہی جانور ذبح کرنا. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے اللہ کے لیے نا. اب جانور ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ بھلے بول رہے ہیں، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ فلاں راضی ہو جائے، تو وہ غیر اللہ کو معبود بنانا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ دعا کرنا، سب سے اہم ترین عبادت ہے دعا کرنا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے تو دعا کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے کریں گے نا. اب اگر ہم کسی غیر اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا ان کے واسطے سے ہو کر کے جا رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی معبود بنانے کے خلاف ہے. جب دعا کرنا عبادت ہے تو ہم عبادت میں کسی اور کو کیوں شریک کریں گے، کسی اور سے کیوں طلب کریں گے؟ کس سے طلب کریں گے؟ ادعونی استجب لکم. اللہ نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا، اللہ کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں. جو بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا، ہم کو بتا کے بھی نہیں گیا کہ مرنے کے بعد میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور میں تمہاری فریاد سنوں گا، اس کے لیے ہم دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اس سے مانگتے جا رہے ہیں. یہ امت کا المیہ ہے. تو بہرحال بتانا مقصد ہے کہ زبانی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. زبانی طور پہ بھی ہونا چاہیے اور دل سے بھی ہونا چاہیے، پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان. آپ زبان سے اقرار کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک کام کی بات آپ کو بتا کے ختم کرتا ہوں. دیکھیے دو جملہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو اگر آپ عبادت اسلام لانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دونوں سینٹنس پڑھیں گے. کتنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن اگر ذکر کے لیے پڑھ رہے ہیں، عبادت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کتنا پڑھیں گے؟ پہلا والا سینٹنس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ کہیں آدمی کو ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے برابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دے رہے، اس لیے دوسرا سینٹنس چھوڑ دیں گے، پہلا سینٹنس پڑھیں گے. وہاں بھی آپ اللہ کے برابر کسی کو نہیں کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا تو اللہ کا لفظ استعمال کیا، رسول کا لفظ استعمال کیا، اور عربی زبان میں ضمیر کہتے ہیں، انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں. تو جب پروناؤن یوز کیا تو دونوں کا سیم یوز کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بئس الخطیب انت. اتنا برا تو خطیب ہے، اللہ اور اس کے رسول کو برابر استعمال کر رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو برابر استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کا مقام الگ ہے، رسول کا مقام الگ ہے. اللہ معبود ہے، رسول عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے. تو اس لیے ایمان تینوں چیزوں کا نام ہے. اور پہلے میں بتا چکا ہوں، ہم زبان سے اگر اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اگر اقرار نہیں کریں گے تو مومن نہیں. دل سے ہم اس کو مانیں کہ معبود حقیقت میں اللہ ہی ہے، اور پریکٹیکل طور پہ ہم ثابت بھی کریں کہ معبود اللہ ہے. اب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہے ہیں، جا کے کہیں پہ دعا غیر اللہ سے کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، سجدہ کسی اور کے سامنے کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، جانور ذبح کسی اور کے نام سے کر رہے ہیں، یا اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، کسی تھان پہ لے جا کے ذبح کر رہے ہیں، کسی اور کی رضامندی ذہن کے اندر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی معبود ماننے کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ تینوں چیزوں سے آپ کو اللہ کو حقیقی معبود ماننا لازم ہوگا. زبان سے بھی، دل سے بھی، اور پریکٹیکل آپ اپنے اعضاء و جوارح اور کاموں سے بھی اللہ کو اپنا حقیقی معبود مانیں گے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو مجھے ٹاپک دیا گیا تھا، میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں. شاید باتیں واضح ہو گئے ہوں گے. اگر کوئی کسی کو ڈاؤٹ ہے تو ایسی صورت میں آپ ضرور پوچھیے.
انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کی جائے گی. ابھی پوچھیے یا ان کا درس ہونے کے بعد پوچھیے، انشاءاللہ اس کو مکمل واضح کیا جائے گا. تو بہرحال یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہم لوگوں کو. تمام نبیوں نے یہی یاد دلایا، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ پڑھ کر کے داخل ہونا پڑتا ہے، مرتے وقت یہی اقرار کر کے اگر ہم مرے تو جنت ملے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ یہ معاملے میں ہم اور آپ حساس بنیں کہ معبود ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں، اور اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا معبود نہیں. اس لیے ہم زبان سے اس کا اقرار بھی کریں، دل سے اس کو مانیں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ پریکٹیکل طور پہ ہر عمل اس بات کی گواہی دے کہ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں اسی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اس کے خلاف آپ نہیں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقی معبود کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کا خالق ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ خالص اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے، غیر اللہ کو اپنا معبود بنانے، یہ سنگین ترین جرائم اللہ تعالیٰ ان جرائم سے ہم تمام کو پرسو دور رکھے. جو لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں دانستہ یا نادانستہ طور پہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.